موسیقی گانے بجانے کی حدیث میں کتنی وعید ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے گانے بجانے کے آلات زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے دو آوازیں جو ہیں سب سے بری اللہ کو لگتی ہیں، ایک تو خوشی کے موقع پر گانے اور باجے کی آواز، اور دوسری غم کے موقع پر رونے کی آواز۔ اور جو ہم انسان گانا سنتا ہے وہ گانا سننا، حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے وہ دل میں منافقت کے جذبات ابھارتا ہے، اللہ سے بغاوت کے گناہوں کے راستے ہموار کرتا ہے۔ آدمی کے دل پہ گناہوں کی تہ جمتی چلی جاتی ہے، پھر اس کو کوئی مولوی کچھ بولے گا بھی نا، وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکالے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ گانا انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں گانا سنتا ہوگا قیامت کے والے دن یعنی جہنم میں اس کے کانوں میں سیسا، ایک دھات ہوتی ہے، سمجھ لے لوہے کو پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر دوبارہ گرم گرم لوہا ڈالا جائے گا۔ کوشش کریں کہ ہم گانا بجانے کے آلات سے بچیں۔ حدیث میں کتنی سخت وعید ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اور باجے کے آلات ہوں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آج بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر دم کر کے سو رہا ہے، لیکن اگر تصاویر ہوں، گانے بجانے کے آلات ہوں اور کتا ہو، کتا باہر اجازت ہے وہ بھی رکھوالی کے لیے، گھر کے اندر اجازت نہیں ہے، اور آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں گانے بجانے کے آلات ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مع کل جرس شیطان، کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یعنی جو گھنٹی یا پازیب وہ بھی گھنٹی کے مثل ہے، تو جو گھنٹی ہے حدیث میں آتا ہے ہر گھنٹی کے ساتھ، یعنی اس لیے پازیب پہننا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گانے کی بانسری، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بانسری کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کانوں میں انگلی ڈال لی اور آگے چلتے چلے گئے، پھر مجھ سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب بانسری کی آواز نہیں آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت عمل ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ تو اندازہ لگائیں یہ گانا جو ہے دل میں کتنی منافقت پیدا کرتا ہے۔